والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں جسے عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم کے اندر یہ اللہ رب العزت نے سورۃ القصص جو قرآن مجید کی آیت سورۃ مبارکہ نمبر 28 ہے اور اس کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے ایک بات کہی ہے جس کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے، وہ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ تیرا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے اس کو متبرک کرتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، اس کو افضلیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا کلی اختیار ہے کہ وہ دنوں میں سے جس کو چاہے چن لیں، وہ مہینوں میں سے جس کو چاہے چن لیں، وہ جگہوں میں سے جس کو چاہے چن لیں، وہ شخصیتوں میں سے جس کو چاہے چن لیں۔ یہ اس کی مخلوق ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو سلیکٹ کیا ہے یا جس کو اس نے افضلیت بخشی ہے تو یقیناً اس افضلیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو کہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں، جگہوں کے مقابلے میں، شخصیتوں کے مقابلے کے اندر اس کو ممتاز کرتی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کے اندر افضل ہے۔ ہفتوں کے اندر جمعۃ المبارک، اس کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت بخش دی ہے۔ جگہوں کے اندر اللہ رب العزت نے حدود حرم کو دوسروں کے اوپر ممتاز کر دیا ہے۔ مساجد کے اندر اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف اور بیت المقدس جہاں جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت جو ہے اور فضیلت بخش دی ہے۔ اسی طرح ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اللہ رب العزت نے رسولوں کو افضلیت بخش دی ہے۔ ان رسولوں میں سے 5 رسولوں کو زیادہ افضلیت اللہ رب العزت نے بخش دی ہے، اور ان میں سے بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ افضلیت عطا فرما دی گئی ہے۔ تو چنانچہ اسی اصول کے تحت جو ہے اسی طرح رمضان المبارک کے اندر آپ لوگ دیکھیے جو آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں یا آخری عشرہ کی جو راتیں ہیں، اب ان کی اہمیت کو دیکھ لیں، انہی کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح ہی جو سال کے جتنے مہینے ہیں ان میں یہ پہلے جو 10 دن ہیں یہ ذی الحجہ کی، ان کو اللہ رب العزت نے باقیوں کے اوپر جو ہے وہ افضلیت بخش دی ہے، اور ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ اعمال کرنا یہ باقی پورے سال کے اعمال سے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ممتاز حیثیت ان کی بن جاتی ہے۔ انہی 10 دنوں کے بارے کے اندر قرآن حکیم کے اندر دوسری مقام پر آتا ہے سورۃ الفجر، جو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمبر 89 ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، یہ آیت نمبر 2 یہ میں نے جو ہے وہ ذرا شروع سے تلاوت کرتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اب دیکھا جائے تو ان ساری آیات مبارکہ کے اندر کیونکہ یہاں موضوع سورۃ الفجر نہیں ہے تو اس کے اندر ساری قسمیں کھانے کے بعد اصل میں جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ قیامت کے بارے میں دیے جا رہے ہیں کہ یہ قیامت جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہی جیسے کہ یہ سارے مناظر جو ہے وہ بدل بدل کے آ رہے ہیں، اس طرح قیامت بھی آنے والی ہے۔ لیکن یہاں پر آیت نمبر 2 کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال موجود ہیں، جس کو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہاں یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے والفجر ولیال عشر، یہ ولیال عشر ہیں، یعنی کہ یہ 10 راتیں، یہ ذو الحجہ کی ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کی راتیں یہاں پر مراد ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام طبری نے بھی اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے، اور اس کے حوالہ جو ہے وہ مسند احمد ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد اور مسند بزار اور امام نسائی کی سنن الکبریٰ اور امام بہقی کی بھی شعب الایمان جو ہے، یہ وہ کتب ہیں جن کے اندر اس کو مرفوعاً روایت کیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اس کی سند کو بعض محدثین نے حسن کہا اور بعض نے صحیح۔ تو اس روایت کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ جو 10 راتیں اس سے مراد ذی الحجہ کی جو ہے جو 10 راتیں ہیں یا ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ مراد ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی شان جو ہے وہ باقی سال کے دنوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔
ایک تو میں عمومی افضلیت جو ہے وہ ان کی بیان کروں گا، اور کہ ان 10 دنوں کے اندر جو کیے جانے والے اعمال ہیں ان کی افضلیت باقی سال کے دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال سے بہت زیادہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ میں بیان کروں گا ایام تشریق کے حوالے سے، کہ انہی 10 دنوں کے اندر جو آخری دن ہے جسے یوم النحر یا 10 ذی الحج کا دن کہا جاتا ہے، یہ ایام تشریق کا پہلا دن ہو جاتا ہے۔ اگرچہ 11، 12 اور 13 تاریخ جو ہے وہ عشرہ میں نہیں آتی، کیونکہ عشرہ کا لفظ تو 10 کے معنوں میں اندر آتا ہے، 10 دنوں کے معنوں میں آئے گا، تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ چونکہ 10 ذی الحج کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ یہ ایام تشریق تسلسل سے چلتے ہیں، تو ان کی فضیلت پر اکٹھی آ جائے گی۔ اور تیسرا حصہ وہ خاص طور پر جس کو میں فوکس کروں گا وہ ہوگا 9 ذی الحج، جس دن جو ہے وہ حج جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، اور جو جتنے بھی حجاج اکرام ہیں وہ عرفہ کے میدان کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس خاص 9 ذی الحج کی کیا فضیلت ہے؟ چنانچہ پہلا حصہ جو ہے کہ عمومی طور پر ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ بڑی مشہور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو صحیح بخاری میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، اور ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، اور بہت ہی صحیح اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال پورے سال کے باقی دنوں سے جو ہے وہ بالکل ممتاز اور افضل ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال جو ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضلیت رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر آپ غور کیجئے گا تو ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ انسان کو فرائض کے علاوہ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو ہے وہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر و اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جتنی بھی قرآن مجید کی تلاوت کا جتنی بھی نیکیاں بڑھ سے بڑھ کر سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے بعض احادیث مبارکہ کے اندر، کہ جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ذی الحجہ کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر نماز کے بعد، حتیٰ کہ گھروں کو جاتے ہوئے، مسجد کی طرف آتے ہوئے، بازاروں کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے جو ہے وہ لوگوں کو خود بھی جو ہے وہ اونچی آواز سے جو ہے وہ تکبیریں کہتے، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس بات کی ترغیب دیتے، حتیٰ کہ بازاروں کے اندر جو ہے وہ ذکر و اذکار گونج پڑتے، یعنی یہ لوگوں کو احساس ہو جاتا کہ اب جو ہے وہ ذی الحجہ کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ان ذکر و اذکار کے اندر وہ تکبیرات ہیں جو خاص طور پر ہم فرضی نمازوں کے اندر جو یوم عرفہ کی فجر سے، یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے ہم شروع کرتے ہیں اور 13 تاریخ کی عصر کی بعد تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک جاری رکھتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی وہ تکبیرات جو ہمارے ہاں جو ہے وہ مسنون چلتی آ رہی ہیں، متواتر عمل کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، اور پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے کہ فرضوں کے بعد جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن عشرہ ذی الحجہ کے اندر ان تکبیرات کا اہتمام جو ہے وہ عمومی طور پر بھی کرنا چاہیے۔ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو یہ جو تکبیرات ہیں یہ میں نے اس لیے بھی جو ہے یہ بیان فرمائی ہے یہ بات کہ عشرہ ذی الحج کے اندر یہ کام کرنا چاہیے، تو اس سلسلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو مسند احمد کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں جس میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ ایک تو میں نے بخاری شریف کے حوالے سے جس حدیث مبارکہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، اور سنن ابو داؤد اور ترمذی شریف کے حوالے سے کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ تو ہو گیا کہ اس کے اندر ہر طرح کے اعمال شامل ہو گئے ہیں، اور یہاں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ ان دنوں کے اندر کہا جائے۔ دوسری بڑی اہم چیز جو ان دنوں کے اندر کی جا سکتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن ابو داؤد کے اندر جو ہے، اور سنن نسائی میں سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2437 اور سنن نسائی میں 2374 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ابتدائی 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ بھی ان کے
جو ہے وہ ان اعمال کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، بلکہ شامل کرنا چاہیے۔ اگرچہ صحیح مسلم کے اندر اور سنن ابو داؤد 2439 کے اندر یہ ہے ایک روایت مروی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو الحج کے دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا، تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ اس کے معلومات ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کسی سال جو ہے یا 1-2 سال روزے نہ رکھے ہوں اور پھر اس کے بعد رکھے ہوں۔ تو بہرحال یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، میں نے جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی ہیں۔ تو 9 دنوں کے روزے رکھنا جو ہے یہ بھی ثابت ہے، اور اس میں سب سے جو افضل روزہ جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہوگا، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے اس کو جب چاند نظر آ جائے تو اس چاند سے وہ حساب کر کے 9 تاریخ کو روزہ رکھے، یعنی یوم النحر یعنی قربانی کے دن، یعنی عید کے دن سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب عام طور پر ہمارا اور جو سعودی عربیہ کے اندر جو ہے حج کا والا دن یعنی یوم العرفہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ سیم ڈے ہی آ جاتا ہے دونوں جگہ پر، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 9 ذی الحج کا روزہ اپنے اگر مختلف آ جائیں، جیسا کہ اس سال امید ہے کہ یہ حج جو ہے وہ 9 ذی الحج کا منگل کو آ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو 9 ذی الحج وہ بدھ کو آ رہا ہے، تو اگر کوئی آدمی منگل اور بدھ دونوں کو روزہ رکھ لے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایک ہی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ میری رائے یہی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے جو چاند ہے اس کو دیکھ کر وہ روزہ رکھے، اور جو تاریخ بنتی ہے 9 ذی الحجہ کی وہ رکھے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ 9 ذی الحجہ کا یہ اصل میں یہ جیسے یوم العرفہ بھی کہتے ہیں، عرف عرفہ کا روزہ ہے، یہ یوم العرفہ تو خیر حجاج اکرام کے لیے ہوگا، عام طور پر یہ 9 ذی الحجہ کے دن بنے گا۔ یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ والے دن خود روزہ نہیں رکھا حجاج اکرام کے لیے، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے وہ چونکہ موسمی حالات اور گرمی وغیرہ کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ مسائل ہو سکتے ہیں، تو حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ یہ روزہ جو ہے وہ غیر حاجیوں کے لیے ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں۔ اب اگلی بات جو ہے وہ میں خاص طور پر یوم العرفہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، جس دن حجاج اکرام حج کے لیے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، یہ ایسا ایک عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا خوبصورت الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ اس کو صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث نمبر 3288 میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن جتنی کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وہ کسی دن جو ہے وہ اور کسی دن میں ایسا نہیں کرتے۔ اور اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ایسا ایک بابرکت اور متبرک اور افضل دن ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ہر رات جو ہے وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، اور کوئی ہے جو ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دے دوں، اور کوئی جو ہے جو مجھ سے شفا طلب کرنے والا تو اس کو بیماریوں سے شفا دے دوں۔ اور یہ بات اللہ رب العزت کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فجر کی اذان کا یا جسے ہم کہتے ہیں طلوع فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ان آسمان دنیا پر آنا اور پھر واپس جانا، یہ اللہ رب العزت کی اس شان کے لائق ہے۔ وہ اس طرح جیسے ان کی شان کے لائق ہے وہ اس طرح آتے ہیں، جس طرح ان کی شان کے لائق ہے اس طرح وہ جاتے ہیں۔ یہ معاملات جو ہیں ان کو ہم اس کی تشریح نہیں کرتے۔ تو یہ ہر رات اللہ رب العزت کا معمول ہے، لیکن دنوں کے اندر یہ واحد متبرک دن ہے جس کو کہ عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یوم العرفہ یا 9 ذی الحج، جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں دن کے وقت بھی، اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے، ان کے جسموں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی اور بال بکھرے ہوئے ہیں، آخر بتاؤ تو۔ اللہ رب العزت تو خوب جانتے ہیں، لیکن پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو اے میرے فرشتوں کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ کے میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرشتوں کے اندر بار بار اپنے بندوں کا تذکرہ کر کے یہ ان سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، ان کو آگ سے آزاد کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کے وعدے فرما رہے ہیں۔ تو اس دن کی قیمت، اس دن کی جو ہے وہ قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے ہم سب لوگوں کو۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن جو ہے یعنی
یعنی یوم العرفہ جسے کہا گیا ہے، اس کی سب سے بہترین دعا حضور نے فرمایا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے، وہ یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث جو ہے یہ جامع ترمذی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ میں نے خاص طور پر 10 دنوں کی عمومی فضیلت بیان کر دی ہے، اور اس کے بعد یوم العرفہ کو بیان کر دیا ہے، اور جو ایام تشریق ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ سارے کے سارے دن یعنی 10 ذی الحجہ کا دن اور 3 دن اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ کا دن یہ کہلائیں گے یعنی سارے کے سارے ایام تشریق۔ یہ 4 دن بنتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہت سارے جو ہیں وہ تابعین سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ایام تشریق سے مراد جو ہیں وہ یہی 4 دن لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مسند احمد میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہی حدیث صحیح ابن حبان میں بھی مروی ہے جس کا نمبر 3854 ہے، اور اسی طرح ہی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر الفاظ کے ساتھ سنن البیہقی میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ افضل جو ہے وہ 10 تاریخ کو ہے، اور اس کے بعد 11، 12، 13 تک جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ جبکہ ان دنوں کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر ایک دوسری حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن جو ہے وہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں، ذکر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، یعنی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور جو ہے وہ انسان قربانی کرے گا اور ذکر و اذکار کرے گا، تکبیر خوب پکار پر پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے انہی قربانی کے دنوں کے اندر جو ہے وہ کھانا کھائے گا بھی اور دوسروں کو کھلائے گا بھی۔ یہ ان کی جو ہے وہ ایام تشریق کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اس یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اور پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی برکات، 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر کی برکات، اور 11، 12، 13 یعنی ایام تشریق جو ہیں ان کی برکات جو ہیں وہ ہمیں حاصل فرمائے اور ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات ہمارے تمام جو ہے وہ لوگوں کو مجھ سمیت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ 1 سال کے پچھلے یا 1 سال کے اگلے جو ہیں وہ گناہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص توبہ کرے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد گناہ کو چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمائے، اور پھر جو ہے وہ پورے عزم اور جزم کے ساتھ جو ہے وہ گناہ سے بچے، تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو اعمال ہیں روزہ وغیرہ، یہ جو یہاں فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ صغیرہ گناہوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غالباً اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، یا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، یا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک۔ اب یہ صرف مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو کچھ درمیان میں ہوا ہے اس کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس کے آگے جو الفاظ غالباً آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کبائر سے بچائے، حتیٰ کہ ہمیں صغائر سے بھی بچائے، اور ان دنوں کے اندر ان اعمال صالحہ کو کر کے اس کی برکات حاصل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے ان اعمال صالحہ کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔